السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ناولز ان اردو 22 چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج ہیں لانگ ایپیسوڈز، کس نمبر 27 کی طرف پڑھتے ہیں، رائٹر ایمن رضا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اینی گھر سے ٹیکسی میں نکل تو آئی تھی، مگر آدھے راستے میں جا کر احساس ہوا کہ وہ یوں ہی ہار نہیں مان سکتی، بلکہ اسے تو ابھی مقصد بھی پورا کرنا تھا۔ سو واپس لوٹ آئی۔ جو ہی حویلی واپس آئی تو حویلی سنسان پڑی تھی۔ ملازم سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ احمد صاحب کی طبیعت بگڑنے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے اور باقی سب بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ سب سن کر اینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس نے اپنے دل میں شدت سے درد اٹھتا محسوس کیا۔ اوپر سے اوپر وہ چاہے کتنا ہی احمد صاحب سے نفرت کا اظہار کرتی، مگر اندر سے ایک معصوم بچی ابھی بھی اپنے باپ کے پیار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اپنے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر رک گئی۔ نہیں، وہ ارمان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آج اینی کا بہت دل دکھایا تھا۔ اسے ایک دفعہ تو اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ اس نے دادی جان اور بلقیس بیگم کی باتیں نہیں سنی تھیں، تب یہ غصہ کر کے اگر وہ ان کی باتیں سنتا تو یقیناً اسے اینی صحیح لگتی، مگر وہ سنتا تب نہ۔ اینی اپنے کمرے کے آگے سے ہٹی اور اریبہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی ارمان کو دور رہ کر سزا دینا چاہتی تھی۔ اریبہ کے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس نے نماز ادا کی اور احمد شاہ کی صحت کے لیے دعا کی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اب اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ وہ سبھی لوگ ہاسپٹل میں جمع تھے۔ ثانیہ اور اریبہ بھی ارحم کے ساتھ ڈائریکٹ وہیں آ گئی تھیں۔ سب ان کے لیے دعا گو تھے۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر سب ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی چیز کا انہوں نے بہت اثر لیا ہے۔ سبھی نے دل تھام لیا۔ وہ سب کے ہی تو ہر دل عزیز تھے۔ اب کیسے ہیں وہ؟ ارمان نے دل کڑا کر کے پوچھا۔ دیکھیں، ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ڈاکٹر نے کچھ وقفہ دیا۔ سب کی جان پر بنا ہے کہ اب ڈاکٹر کیا کہے گا، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے خاص کہ وہ خوش رہیں۔ سب احمد شاہ کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے۔ دادی جان نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں پیار کیا۔ باری باری سب ان سے ملے، مگر ان کی نظر جنہیں ڈھونڈ رہی تھی وہ وہاں نہیں تھی۔ چاچو، اب آپ کیسے ہیں؟ ارمان نے پیار سے پوچھا۔ انہوں نے پلکیں جھپک کر ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا۔ اینی؟ انہوں نے کمزور آواز میں اینی کا پوچھا۔ چاچو، گھر چلتے ہیں، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ ارمان نے انہیں تسلی دی۔ وہ مایوس نظر آنے لگے تھے۔ ارحم نے ان کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ارمان صبح کا تھکا ہارا اب کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر شدت سے خالی پن کا احساس ہوا۔ ماتھے پر شبنم کا جال سجائے اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آ کر بے دم ہو کر بیڈ پر گرا تو ہاتھ بے ساختہ لفظ سائڈ پر گئے۔ چائے اینی لیتی تھی۔ اینی کے تکیے بھینج کر وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے ہی نادم تھا، لیکن جب سے اسے احمد صاحب نے بلقیس بیگم اور دادی جان کی باتیں بتائیں تو اسے دلی دکھ ہوا۔ اسے اینی حد بجانب لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اینی کو کال ملائی، مگر فون آف جا رہا تھا۔ اریبہ جو ہی کمرے میں آئی تو اپنے بیڈ پر کسی کو لحاف اوڑھے دیکھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ اگر سب ابھی لوٹے تھے تو یہ کون تھا؟ اس نے ٹیبل سے والز اٹھایا اور دھیرے دھیرے اس وجود کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر وار کرتی، اس وجود سے آواز آئی اور وہ پتھر ہو گئی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے اریبہ ڈارلنگ؟ اینی نے کہتے مزے سے لحاف اتارا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اینی نے مسکراتی نظر سے اس کے والز والے ہاتھ کو دیکھا تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً والز نیچے کر کے اپنے پیچھے چھپایا۔ وہ مجھے لگا کوئی چور ہے۔ اینی اس کے وضاحتی انداز پر دھیرے سے ہنس دی۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ پر اٹیک کرنے والی ہوں؟ میں تو بنا آواز کیے آئی تھی۔ اریبہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہمیں عادت ہے، جب بھی کوئی ہم پر اٹیک کرنے لگے ہم سمجھ جاتے ہیں اور اگلے ہی پل اس بندے کی خیر نہیں ہوتی۔ اس نے شروع میں شرارت اور آخر میں سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اریبہ نے اس کی چمکیلی آنکھوں میں چھپی شفافیت کو دیکھتے جھرجھری لی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جبکہ سب نے کہا کہ آپ چلی گئی ہیں؟ اریبہ نے اجنبی سے پوچھا۔ ہم تبھی واپس آ گئے تھے، گھر میں کسی کو علم نہیں، نہ ہی ہم بتانا چاہتے ہیں انہیں پتہ چلے ہم یہاں ہیں۔ اریبہ نے فوراً اٹھ کر کمرہ لاک کیا۔ لیکن پھر آپ نے دروازہ کھلا کیوں چھوڑا؟ اور اگر میں کسی کو بتا دیتی پھر؟ سویٹی، ہمیں یقین ہے کہ تم بھی ارحم سے بچ رہی ہو، اس لیے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی
تو ہم 2-3 دن تمہارے ہی روم میں رہیں گے اور تمہیں ٹرین کریں گے کہ اپنی محبت کو کیسے اپنایا جائے۔ اریبہ چھلانگ لگا کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی۔ کیا سچ میں آپ بتائیں گی مجھے؟ اینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ ہم کو اگنور؟ اینی نے شانے بے نیازی سے کہا۔ اریبہ کی آنکھیں کھلی رہتی۔ کیا اگنور؟ وہ تو پہلے فون سے مجھ سے بات کرتا ہے، اسے اگنور کرنے سے فون سے اسے فرق پڑے گا؟ اریبہ نے مایوس لہجے میں کہا۔ تم بس دیکھتی جاؤ، پہلا اسٹیپ فالو کرو، آگے منزل خود بخود آسان ہوتی جائے گی۔ اینی اٹھی اور کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ بابا کیسے ہیں؟ اس کی آواز سے اریبہ حال میں لوٹی اور اسے احمد صاحب کی طبیعت کے بارے میں بتایا، جسے سن کر اینی کی آنکھیں آنسو زد کرنے کے چکر میں سرخ پڑ گئیں۔ اسے دیکھ کر اریبہ کو آج احساس ہوا تھا جتنا احمد صاحب اینی سے پیار کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ پیار وہ ان سے کرتی ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں جی۔ کیا اس نے ایک دم کھانا چھوڑا؟ کیا اینی وہاں نہیں آئی؟ اس نے بے چینی سے اپنی ٹائی کی نوک ڈھیلی کی۔ نہیں، دراصل اس نے ابھی آپ کے پاس جانے کی بات کی تھی، شاید وہ یہیں ہو۔ میں دیکھتا ہوں، پھر میں اسے آپ کو کال بیک کرنے کا کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ میری بیٹی اینی کہاں ہے؟ احمد صاحب بھی گھبرا گئے تھے۔ اگر اینی گھر نہیں پہنچی تھی تو وہ کہاں تھی؟ چاچو ٹینشن نہ لیں، میں دیکھتا ہوں۔ ارحم بھی اس کے ساتھ باہر دوڑا۔ رات بھر تک وہ لوگ اینی کو تلاش کرتے رہے مگر بے سود۔ احمد صاحب کی طبیعت بگڑ رہی تھی، رقیہ بیگم الگ رو رہی تھیں۔ سلمان بھی یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا، اس کی تو نیندیں ہی اڑ گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اپنی مرضی سے گئی ہو، بلقیس بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بلقیس خاموش رہو، دادی جان نے انہیں جھٹکا۔ احمد صاحب بھی مضطرب نظر آ رہے تھے۔ آخر تھی تو ان کی پوتی ہی نا۔ رات ہو گئی تو اس نے یہ کہہ کر سب کو کمروں میں بھیج دیا کہ وہ دیکھ لے گا۔ احمد صاحب کو بھی زبردست دوائیاں دے کر سلایا گیا، ورنہ ان کی طبیعت اور بگڑ جاتی۔ وہ اور بخش پوری رات سڑکوں پر اسے تلاش کرتے رہے، پر نہ ہی اس کو ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ صبح فجر کے وقت احمد صاحب کے پاؤں پر نمی کا احساس ہوا تو وہ جاگے۔ اٹھ کر دیکھا تو ان کے ہاتھ ٹانگیں دبا رہا تھا۔ انہوں نے سائڈ لیمپ آن کیا تو اینی کو پاؤں میں بیٹھا دیکھ کر میری بیٹی، انہوں نے تڑپ کر پکارا۔ بابا کی جان کہاں تھی تم؟ انہوں نے ایک ہاتھ وا کیا تو وہ ان کے سینے سے آ لگی۔ بابا ہمیں معاف کر دیں، آپ کو ہماری وجہ سے ہمیشہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اینی نے نم آنکھوں سے کہا۔ نہ میرا بچہ، تم تو بابا کی طاقت ہو، میری جان ہو، بھلا تم میرے لیے تکلیفوں کا باعث بن سکتی ہو؟ البتہ تمہیں ہمیشہ میری وجہ سے دکھ اٹھانے پڑے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ ارے نہیں بابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پر غصہ ضرور تھا، مگر ہم کب تک آپ سے ناراض رہتے؟ اینی نے ان کے ہاتھ پکڑتے کہا۔ انہوں نے مسکراہٹ سے پربھو چہرے سے کہا۔ انہوں نے غور سے دیکھا، وہ اس کی خوشی میں کتنا خوش تھی۔ اس عورت نے بھی بے اولاد ہونے کا دکھ سہا تھا، سب کی کڑوی باتیں سنی ہوں گی، اور ویسے بھی اینی اتنے عرصے میں پتہ لگا چکی تھی کہ رقیہ بیگم بے قصور تھیں۔ صرف ہمارے لیے نہیں، اپنی چائے بھی یہیں لے آئیے گا امی، اس نے سادگی سے کہا۔ وہ پل کے لیے تو رقیہ بیگم شاک ہو گئی، پھر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اینی کا امی کہنا کتنا اچھا لگا تھا۔ کیوں نہیں میری بچی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور خوشی خوشی چائے بنانے گئیں۔
مطلب اس کی کوئی حالت دیکھ کر سکے تو وہ اینی اس کی جواب ثانی جواب دیکھ کر ہمیں مدد کیسا ہے دادا جان میں سے ہمیشہ اور کرے گا پتہ کرنے لگا کیونکہ وہ دونوں ہی ناشتے کی میز پر نہیں تھے نہیں ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا اور ہم شاعر کری بیگم کو اپنی شرارت سناتی ناشتے میں مگن تھی جب وہ دونوں بھی ناشتے سے لگ کر سمجھ ہوئے جب ثانی ان کے کمرے میں آئی اینی کو دیکھتے ہی شاک ہو گئی اینی تم یہاں وہاں سے تمہاری کتنا پریشان ہے میں بھی سب کو بتا کر آئی خوشی سے کہتی باہر کو بھاگی بھائی کیا ہوا لڑکی سانس تو لو ہوا ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہو سلمیٰ بیگم نے کر کہا وہ اینی اس نے ہانپتے ہوئے کہا کیا اینی کیا ہوا اسے ارمان نے بےتابی سے پوچھا بھائی ریلیکس ہوا کچھ نہیں اینی اوپر چاچو کے کمرے میں ہے ارمان یہ سنتے ہی دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا اینی ہمیشہ کے بازو سے لگی بیڈ پر بیٹھی تھی جب ارمان افراتفری میں داخل ہوا اینی سویٹ ہارٹ تم ٹھیک تو ہو نا کہاں چلی گئی تھی تم بنا بتائے جان نکل گئی تھی میری ارمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اینی کے سر پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی بلکہ سب کے سامنے اس کا منہ ہاتھوں میں بھرتے اس کا ماتھا تھما یہ منظر اندر آنے والے سبھی حویلی کے سبھی افراد نے دیکھا جو اینی سے ملنے آئے تھے اینی اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر رہ گئی برخوردار ہم ابھی یہیں ہیں احمد صاحب شریر لہجے میں بولے وہ کھسیا کر رہ گیا باقی سب بھی اینی کے جواب کے منتظر تھے ہم یہیں تھے کل سے کہیں گئے ہی نہیں اینی نے آرام سے سب کے سروں پر بم پھوڑا کیا مطلب کہاں تھی تم ہم اریبہ کے کمرے میں تھے اس نے گھور کر ریبہ کو دیکھا تو وہ خواہ شرمندہ ہو گئی آپ لوگ اسے کیوں گھور رہے ہیں ہم نے ہی اسے کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتائے آخر یہاں کسی کو کوئی سکون بھی تو لینے نہیں دیتا اب آپ سب نے ہمیں دیکھ لیا تو آپ جا سکتے ہیں یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے اور ہمیں اس میں باہر والی قطعی پسند نہیں اینی نے روکھے لہجے میں کہا
ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, لائک, کمنٹ اینڈ شیئر.